حامدن و مسلین اما بعد۔ معزز ناظرین، علامہ حالی کے اشعار سے آج کی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تمام انبیاء کرام دعوت توحید کو لے کر آئے اور اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد مکۃ المکرمہ کی شرک زدہ ماحول میں توحید کی صدا بلند کی تو مخالفتوں کا طوفان امڈ آیا۔ تمام مخالفتوں اور ایذا رسانیوں کے باوجود قافلہ توحید بڑھتا گیا۔ صحابہ کرام کا سماج ایک نمونے کا مسلم سماج بن گیا۔ مرور ایام سے پھر بعد کی صدیوں میں مقبولیت کا گراف نیچا ہوتا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک بندہ موحد بھی موجود ہے۔ عقیدہ توحید کا وزن دیکھو اور موحد کی قیمت دیکھو، پوری زمین پر جب تک آخری موحد موجود ہے یہ کائنات فنا نہیں ہوگی۔ کائنات کو فنا ہونا ہوگا، پہلے زمین سے موحدین کا خاتمہ ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی آیتوں میں ملتا ہے۔ کائنات کا سارا سسٹم اللہ نے توحید کی بنیاد پر استوار کیا ہے۔ کائنات کی کسی بھی مخلوق کو شرک منظور نہیں، مگر عقیدہ توحید کے مخالف غیروں سے پہلے اپنے ہیں۔ قرآن نے یہ صفت مشرکین مکہ کی بتایا تھا۔ توحید پر چلنے والوں کو ناپسند کرنا آج ہمارے نام نہاد مسلمان بھائیوں کی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا، کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا جائے گا، نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں، موت و زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ کے۔ اسے تم ایشور کہتے ہو تو اسی کو پکارو، تم اسے لارڈ اور گاڈ کہتے ہو تو اسی کو پکارو، اسی کا نظام چلے گا۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ہر اس بندے کا سر اتنا بلند کر دیا ہے کہ ہمالیہ کی چوٹی بھی اس کے نیچے ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ سورج کی پوجا کرو، سوریہ نمسکار کرو، دھرتی کی پوجا کرو، سرسوتی کی وندنا کرو، وندے ماترم کہو، سورج، چاند، ستارے، زمین اور کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ اور اس کی نشانیاں ہیں۔ کسی چیز کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ پوجا نہ بتوں کی، نہ پتھروں کی، پوجا نہ جانوروں کی، نہ حیوانوں کی، پوجا نہ جناتوں کی، نہ انسانوں کی، پوجا نہ مردے کی، نہ زندہ کی، پوجا نہ فقیر کی، نہ دستگیر کی، پوجا نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی۔ پوجا صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ اسی لیے کوئی مسلمان بچہ یا بچی سوریہ نمسکار نہیں کریں گے۔ ہمارے بچوں کو سکھا دو لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں، مزدوروں کو بتا دو، ملازموں کو بتا دو، رکشہ چالکوں کو بتا دو۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا آخری نبی اور لاسٹ میسنجر ایک ہے، آخری کتاب ہدایت ایک ہے، اور وہ یہ بات کسی ایک فرد یا ایک قوم سے نہیں کہتا، وہ پوری دنیا انسانی اور مانوتا سے کہتا ہے، وہ ہر فرد بشر سے کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے تمام لوگوں سے ایشور کی پوجا کرو، اپنے مالک کے سامنے جھک جاؤ، اپنے رب کی بات مانو اور صرف اسی ایک پروردگار کی سنو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ شرک سب سے بڑا پاپ ہے۔ اللہ کی توحید کو اپناؤ اور اقرار کرو، نبی کی رسالت پر ایمان لاؤ، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامو، ادھر ادھر کی بات نہ سنو، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ صاف اور واضح بات ہے، نام
نام عبداللہ، عبد الرحمن، بکر اور عمر، اور عقیدہ میں شرک کی ملاوٹ، قبر پرستی، مزار پرستی سارے گناہ اور شرک کی آماجگاہ ہیں۔ دکانوں اور مکانوں میں تعویذیں لٹکیں گی، نجومیوں اور تعویذ گنڈے والوں کے ارد گرد چکر کاٹیں گے تو توحید پرست معاشرہ ہرگز نہیں کہلا سکتا۔ میں عوام کو مجرم سمجھتا ہوں، لیکن اس سے بڑا مجرم اس دور کے علماء سو ہیں جو مسلمانوں کو شرک کرواتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شر کو خیر، بدعت کو سنت اور شرک کو توحید سمجھ رکھا ہے۔ چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، ورنہ زمین کے چپے چپے میں یہ فتنے موجود ہیں۔ کسی شاعر نے اس تعلق سے زبردست شعر کہا ہے: اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آنے والے نسلوں کو عقیدہ توحید کا علمبردار بنائے۔ والسلام علیکم۔